نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جناح ہسپتال کا دورہ کیا اور گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جناح ہسپتال میں اب گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا ہے اور کام میں سست روی، کم لیبر فورس پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شفٹ میں 500 مزدور کام کرنے چاہیے۔ لیبر کی تعداد کی باقاعدہ مانیٹرنگ اور تصدیق کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ تعمیراتی کاموں کے دوران بیڈز اور دیگر سامان کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہیڈ کوارٹرز اور دیگر سامان کو محفوظ جگہ پر رکھنے کا حکم دیا۔ اسپیشل سیکریٹری ہیلتھ کو رات کو دورہ کر کے صورتحال کا خود جائزہ لینے کی ہدایت دی اور جناح ہسپتال کی عمارت میں سیم کے مستقل حل کی ہدایت دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیم کی وجہ سے عمارت کی لائف کم ہوتی ہے، پائیدار حل تلاش کر کے فوری کام شروع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک مریض کے تیماردار کی ادویات باہر سے منگوانے کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری صحت کو معاملے کی انکوائری کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ مریضوں کو ہسپتال سے مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس موقع پر صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم بھی موجود تھے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک جعلی پوسٹ کرنے پر ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ایکس اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ کیے جانے کے بعد بٹ کوائن کی قیمت 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تاہم پوسٹ ڈیلیٹ ہونے اور کمیشن کی طرف سے وضاحت کر کے بٹ کوائن کی قیمت واپس کم ہو گئی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی اس پوسٹ میں بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایک نئی کرپٹو کرنسی پروڈکٹ متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے جس کا نام ITF ہے۔ اس پوسٹ کے بعد بٹ کوائن کی قیمت اچانک بڑھ کر $48,000 تک پہنچ گئی تھی۔ کمیشن کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ ہونے کے چند منٹوں بعد کمیشن کے چیئرمین نے اپنے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کمیشن کی طرف سے کسی نئی کرپٹو کرنسی پروڈکٹ کی منظوری نہیں دی گئی۔ کمیشن کے ترجمان کی طرف سے بھی بعد ازاں بتایا گیا کہ آفیشیل اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ کمیشن یا اس کے اسٹاف کی طرف سے نہیں کی گئی تھی۔ تاہم اس کی طرف سے اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ کیسے اور کس نے کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انسداد پولیو کوششوں میں افواج، پولیس، پولیو ورکرز کے کردار کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 227 ڈیلی تازہ کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ گمشدگیوں پر بنائی گئی کابینہ کمیٹی کی تشکیل 9 کی بھی منظوری دے دی گئی۔ 9 تشکیل شدہ کمیٹی کی صدارت وفاقی وزیر قانون اور انصاف کریں گے۔ اس سے قبل سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کو اس کمیٹی کی سربراہی سونپی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی تعمیر، نئی عمارت میں فیڈرل کورٹس ہیں اور ٹریبونل منتقلی کی بھی منظوری دے دی گئی۔